آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا، وہ سیدھا انسانی ذہن کی ان تاریک اور الجھی ہوئی گلیوں میں لے جاتا ہے جنہیں ہم عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شمالی پنجاب کے قصبے وزیر آباد سے تعلق رکھنے والی ایک انتہائی ذاتی، جذباتی اور سچی تحریر پر مبنی ہے۔ اور یہ محض کوئی ایک عام سے واقعے کی داستان نہیں ہے، مطلب یہ انسانی رشتوں، نفسیات کی گہرائیوں، محبت اور ایک ایسے ہولناک دھوکے کا مطالعہ ہے جو انسان کے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اور کس طرح حد سے زیادہ انحصار اور اندھا اعتماد بالکل غیر متوقع اور تباہ کن نتائج کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس کہانی میں شامل کرداروں نے جو بھی فیصلے کیے، ان کے پیچھے کیا محرکات تھے، ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں وزیر آباد کے باندر محلہ کے ایک تنگ سے مکان سے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس کہانی کی راویہ اور ان کے شوہر، جن کا نام انتخاب ہے، ان کی ازدواجی زندگی کے 40 سال گزر چکے ہیں۔ 40 سال ایک بہت طویل عرصہ ہوتا ہے یہ۔ وہ انتخاب ڈرائیونگ اسکول چلاتے ہیں اور اپنے علاقے میں ایک مانے ہوئے ڈرائیور ہیں جن کے ہاتھوں میں بس، ٹرک، کار، غرض ہر گاڑی محفوظ سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اس جوڑے کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا بھی تھا نا؟ جی ہاں، 40 سال کی طویل رفاقت کے باوجود ان کے آنگن میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ محرومی اتنی گہری تھی کہ ماخذ کے مطابق راتوں کو اس دکھ میں تکیہ بھیگ جایا کرتا تھا۔ یہ تنہائی کا ایک ایسا بھاری بوجھ تھا جو دونوں میاں بیوی خاموشی سے برداشت کر رہے تھے۔ اور عین اسی حساس موڑ پر اس کہانی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ وہ بھائی کا فون آنے والا واقعہ۔ جی بالکل، ایک دن انتخاب کے چھوٹے بھائی حمید کا فون آتا ہے اور ایک انتہائی افسوسناک خبر ملتی ہے کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کی 6 سالہ بچی، جس کا نام ثانیہ ہے، وہ ماں کے سائے سے محروم ہو جاتی ہے۔ وہ اصرار کرتی ہیں کہ اس بچی کو فوراً ان کے پاس لایا جائے اور اسے باقاعدہ گود لیا جائے۔ دوسری طرف انتخاب قدرے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے کہ وہ اتنی نازک بچی کو کیسے سنبھال پائیں گے۔ راویہ کا یہ سوچنا کہ اللہ نے اولاد نہیں دی تو کسی اور کی اولاد کا حق ادا کر دیں گے، یہ محض ہمدردی نہیں تھی، بلکہ وہ ان کی اپنی ایک ضرورت تھی۔ یہ ایک شدید جذباتی ضرورت کی تسکین تھی جس کے لیے ان کا ذہن 40 سال سے ترس رہا تھا۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ کس طرح وہ رکا ہوا ممتا کا جذبہ ایک دم سے امڑ آتا ہے، اور اس جذبے کی شدت ہمیں اس پہلی رات کے واقعے سے ہی نظر آ جاتی ہے۔ وہ رات جب ثانیہ پہلی بار گھر آتی ہے۔ جب ثانیہ گھر آتی ہے تو وہ اپنی ماں کی تصویر سینے سے لگائے مسلسل رو رہی ہوتی ہے۔ عام طور پر ایک روتے ہوئے بچے کو چپ کرانے کے لیے کوئی کھلونا دیا جاتا ہے یا میٹھی باتوں سے بہلایا جاتا ہے، لیکن راویہ کا انداز بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رات کے اس پہر عام روٹی سالن کے بجائے اس بچی کے لیے شیر خورما بنایا، بالکل ویسے جیسے کوئی تہوار ہو، جیسے عید کا دن ہو۔ یہ صرف ایک میٹھا نہیں تھا۔ جی ہاں، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اس بچی کی آمد ان کے لیے ایک جشن ہے۔ راویہ نے شعوری یا لاشعوری طور پر اس بچی کو ایک عام انسان کے درجے سے اٹھا کر ایک انتہائی خاص بلکہ مقدس مقام پر بٹھا دیا تھا۔ یعنی وہ محض ایک یتیم بچی کو پناہ نہیں دے رہی تھی، وہ دراصل اپنے 40 سال کے دکھ کا مداوع کر رہی تھی۔ اور جب ہم کسی رشتے کو اتنی اونچی مسند پر بٹھا دیتے ہیں تو ہم اس کی خامیوں کو دیکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے، اور اسی عید جیسے احساس کے ساتھ اس بھر کے سنہرے دن شروع ہوتے ہیں۔ رشتوں کی مضبوطی کا یہ عالم تھا کہ ثانیہ راویہ کے ہاتھ سے کھانا کھاتی اور انہی کی گود میں سوتی۔ جب راویہ اسے باندر محلہ کی گلیوں سے ہاتھ پکڑ کر گزرتی تو محلے کی عورتوں کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ وہ دعائیں دیتی کہ اللہ تیری جھولی بھر دے گا، اور راویہ دل ہی دل میں مسکرا کر سوچتی کہ ان کی جھولی تو ثانیہ کی صورت میں بھر چکی ہے۔ اور صرف راویہ ہی نہیں، انتخاب کی خاموش طبیعت میں بھی ایک نرمی آ گئی تھی۔ جب ثانیہ اپنا اسکول کا بستہ پکڑے ڈرائیونگ اسکول سے واپس آتی تو انتخاب کی آنکھوں میں ایک پرنم سی چمک آ جاتی تھی۔ اس ویران گھر میں اب ایک زندگی گونجنے لگی تھی۔ یہ وہ دور تھا جس نے ایک مضبوط خاندان کا تاثر قائم کیا، لیکن زندگی ایک ہی نیچ پر نہیں چلتی، خاص طور پر جب ایک بچہ بلوغت کے مراحل طے کر رہا ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ثانیہ نے میٹرک کیا اور کالج کی دنیا میں قدم رکھا۔
یہ بچپن سے جوانی کی طرف سفر کا آغاز تھا۔ نیا ماحول، نئی سوچ اور جسمانی اور ذہنی تبدیلیاں، یہ سب مل کر کسی بھی انسان کی شخصیت کو ایک نیا رنگ دیتے ہیں۔ اور یہاں سے صورتحال واقعی انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ کالج جانے کے بعد اس گھر کے ماحول میں ایک خاموش مگر واضح تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ ثانیہ اب زیادہ دیر تک اپنے کمرے میں بند رہنے لگی تھی، اس کا پہناوا بدل رہا تھا، وہ جدید انداز کے کپڑے پہننے لگی تھی، اور سب سے بڑی بات، انتخاب کے ساتھ اس کی بات چیت کا انداز بھی بدل گیا تھا۔ یعنی وہ جو ایک باپ بیٹی والا بے تکلف انداز ہوتا ہے وہ ختم ہو رہا تھا۔ ہاں، اب وہ کھل کر بات کرنے کے بجائے بہت دھیمی آواز میں سرگوشیوں میں باتیں کرتی تھیں، اور ایک بہت ہی خاص بات کہ اس کی ہنسی میں اب وہ معصومیت نہیں رہی تھی۔ پھر ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جو معمول سے ہٹ کر تھا۔ راویہ نے ایک دن ثانیہ کو انتخاب کے موبائل پر واٹس ایپ دیکھتے ہوئے پکڑا۔ ثانیہ گھبرا کر چونک گئیں، لیکن راویہ نے محض یہ سوچ کر اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ گھر کی ہی بچی ہے، کیا حرج ہے۔ ہم ان انتباہی اشاروں یا خطرے کی علامات کو دیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں جو کسی غیر جانبدار شخص کو صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ راویہ کے ذہن میں ثانیہ اب بھی وہی 6 سالہ روتی ہوئی بچی تھی جسے انہوں نے شیر خرما کھلایا تھا۔ ان کا لاشعور اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکاری تھا کہ وہ بچی اب ایک بالغ عورت بن چکی ہے، اور رشتوں کے درمیان جو حدود بچپن میں غیر ضروری ہوتی ہیں وہ جوانی میں انتہائی اہم ہو جاتی ہیں۔ جب ثانیہ شادی کی عمر کو پہنچی تو راویہ نے ایک فکرمند اور روایتی ماں کی طرح اس کے لیے رشتے ڈھونڈنا شروع کیے، لیکن انتخاب کا رویہ یہاں بہت عجیب تھا۔ ہاں، ایک دن ثانیہ خود یہ انکشاف کرتی ہے کہ اسے کسی لڑکے سے پیار ہو گیا ہے۔ راویہ، جن کی ممتا اندھی تھی، وہ اسے فوراً سینے سے لگا لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن جب وہ اس لڑکے کا نام پوچھتی ہیں تو ثانیہ نظریں جھکا لیتی ہے اور نام نہیں بتاتی۔ یہ ایک بہت گہری خاموشی تھی، ایک چھپا ہوا راز۔ اس کے بعد ایک واقعہ ایسا پیش آتا ہے جسے سن کر واقعی سنسنی پھیل جاتی ہے۔ راویہ، جنہیں جدید موبائل چلانا نہیں آتا تھا، وہ انتخاب کی جیب سے موبائل نکالتی ہیں اور ثانیہ کو بلاتی ہیں کہ ذرا اس میں کوئی تصویر تو نکال کر دکھائیں۔ اور ثانیہ کا رد عمل؟ جیسے ہی ثانیہ اس موبائل کو ہاتھ لگاتی ہے، اس کی انگلیاں کانپنے لگتی ہیں اور خوف کے مارے موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتا ہے۔ اس قدر واضح جسمانی رد عمل کے باوجود راویہ اسے محض ایک اتفاق سمجھتی ہیں۔ تو یہ وہ لمحہ تھا جہاں ثانیہ کا اندرونی خوف اور احساس جرم اس کے جسمانی رد عمل پر حاوی ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس ڈیوائس کے اندر کیا راز دفن ہے۔ جب انسان کسی بہت بڑے فریب کا حصہ ہوتا ہے تو اچانک پکڑے جانے کا خوف اعصابی نظام کو مفلوج کر دیتا ہے۔ لیکن راویہ نے اسے پھر نظر انداز کر دیا۔ اور یہ نظر انداز کرنا ایک بار پھر اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جب انسان سچ نہیں دیکھنا چاہتا تو وہ بڑی سے بڑی علامت کو بھی کوئی نہ کوئی بے ضرر جواز دے کر اپنے ذہن کو مطمئن کر لیتا ہے۔ لیکن پھر وہ رات آ ہی جاتی ہے جب ہر پردہ چاک ہو جاتا ہے، اور اس رات کا منظر نہایت ڈرامائی اور کسی بھی انسان کی روح کو کمپا دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ رات جب راویہ کی آنکھ کھلتی ہے۔ رات کا وقت ہے، راویہ سو رہی ہیں، لیکن اچانک کسی آہٹ یا بے چینی سے ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ خاموشی میں انہیں ثانیہ کے کمرے سے کچھ دھیمی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ اٹھتی ہیں اور ان کی نظر انتخاب کے بستر پر پڑتی ہے جو خالی ہوتا ہے۔ ایک وحشت، وہ دبے قدموں، دل کی تیز دھڑکنوں کے ساتھ ثانیہ کے دروازے تک پہنچتی ہیں۔ دروازہ معمولی سا کھلا ہے۔ وہ اس دراڑ سے اندر جھانکتی ہیں۔ چاندنی رات کی مدھم سی روشنی کمرے میں آ رہی ہے، اور اس مدھم روشنی میں وہ 2 جسموں کو دیکھتی ہیں، ایک ثانیہ کا اور دوسرا ان کے اپنے شوہر انتخاب کا۔ کیا کوئی انسان ایسے منظر کے بعد اپنے ہوش و حواس برقرار رکھ سکتا ہے؟ دوہرا دھوکہ، یعنی بے وقت 2 رشتوں کی غداری۔ دوہرا دھوکہ، ایک طرف وہ شریک حیات جس کے ساتھ آپ نے زندگی کی 4 دہائیاں گزاری، جس پر آپ کا اندھا یقین تھا، اور دوسری طرف وہ انسان جسے آپ نے اپنی کوکھ سے جنم دیے بغیر اپنی جان سے زیادہ چاہا۔ یہ محض ایک بے وفائی نہیں تھی، یہ راویہ کی پوری حقیقت، اس کی پوری زندگی کے وجود کا منہدم ہونا تھا۔ جی بالکل، اور اس کے بعد جو آمنا سامنا ہوتا ہے وہ اس داستان کا سب سے حیران کن اور تکلیف دہ حصہ ہے۔ جب راویہ دروازہ کھولتی ہے
راویہ کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، وہ چیخنا چاہتی ہیں لیکن آواز جیسے حلق میں سوکھ جاتی ہے۔ وہ ہمت اکٹھی کر کے دروازہ دھکا دے کر کھولتی ہیں، دونوں چونک کر اٹھتے ہیں۔ توقع تو یہ تھی کہ انتخاب شرمندگی سے زمین میں گڑ جائے گا، لیکن اس کی آنکھوں میں شرمندگی کے بجائے محض پکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے۔ اور ثانیہ کی آنکھوں میں ندامت کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک جیت کی چمک ہوتی ہے۔ جیت کی چمک، یہ الفاظ بہت کچھ بیان کر رہے ہیں۔ جب راویہ تڑپ کر اسے یاد دلاتی ہیں کہ میں نے تجھے گود میں کھلایا، تیرے سر پر ہاتھ پھیرا، تو میرے ساتھ یہ کر رہی ہے، تو ثانیہ کا جواب ہر انسانی سوچ کو مات دے دیتا ہے۔ وہ نہایت بے رخی اور سرد مہری سے کہتی ہے کہ اماں، آپ کو پتہ نہیں انتخاب اور میں بہت پہلے ایک ہو چکے ہیں۔ یہ جملہ سن کر تو واقعی کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ثانیہ کی آنکھوں میں وہ جو جیت کی چمک تھی، وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ محض جذبات کے بہاؤ میں کی گئی کوئی وقتی غلطی یا بھٹک جانا نہیں تھا۔ یہ باقاعدہ شعوری طور پر کھیلا گیا ایک نفسیاتی کھیل تھا، جس میں طاقت اور تسلط شامل تھا۔ طاقت؟ کس قسم کی طاقت؟ یہ ایک طرح کا تبادلہ اختیار تھا۔ راویہ اس گھر کی مالکن تھی، ایک ماں تھی، اور ثانیہ نے اس کے شوہر پر قبضہ کر کے دراصل راویہ کی اس حیثیت اور طاقت کو چھینا تھا۔ اس کا یہ جملہ کہ ہم بہت پہلے ایک ہو چکے ہیں، اس بات کا اعلان تھا کہ تم بہت عرصے سے ایک فریب میں جی رہی ہو اور میں نے تمہاری زندگی پر خاموشی سے فتح حاصل کر لی ہے۔ جب کوئی انسان اس حد تک بے حس ہو جائے تو وہ اپنے عمل کو غلطی ماننے کے بجائے اسے اپنی بالادستی کی علامت سمجھنے لگتا ہے۔ اور یہ روزمرہ زندگی کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ بعض اوقات جن لوگوں کو ہم انتہائی معصوم سمجھتے ہیں، وہی اپنے اندر اختیار حاصل کرنے کی ایسی خطرناک خواہش پال رہے ہوتے ہیں جو کسی بھی رشتے کو نگل سکتی ہے۔ اور اس اختیار اور بے حسی کا مظاہرہ اگلے ہی دن پوری شدت سے ہوتا ہے۔ انتخاب انتہائی ڈٹھائی کے ساتھ راویہ کو بتاتا ہے کہ وہ اب ثانیہ سے باقاعدہ شادی کرنے والے ہیں۔ اور راویہ کا رد عمل؟ راویہ، جن کا وجود کرچی کرچی ہو چکا تھا، وہ آنسوؤں کے ساتھ کہتی ہیں کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں، اور اس پر انتخاب کا جواب وہ کہتا ہے، یہ تمہارا گھر ہے، ہم تمہیں نہیں نکالیں گے، تم ہماری عزت ہو۔ ذرا سوچئے، یہ کیسی منطق ہے؟ وہ کس عزت کی بات کر رہا ہے جبکہ وہ ایک عورت کا سب سے بڑا مان، اس کی زندگی کی سب سے بڑی قربانی کو خاک میں ملا چکا ہے۔ انتخاب کا یہ کہنا کہ تم ہماری عزت ہو، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ معاشرتی سطح پر اپنا چہرہ بچانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اسے ایک ایسا ظالم شخص سمجھیں جس نے اپنی عمر رسیدہ بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ راویہ کو محض ایک علامت کے طور پر گھر میں رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کے اپنے احساس جرم پر پردہ پڑا رہے۔ یہ معاشرتی منافقت کی ایک انتہائی شکل ہے، جہاں ظالم مظلوم کو ایک خوبصورت لفظ کا لبادہ پہنا کر اپنی قید میں رکھنا چاہتا ہے۔ یہ منافقت اس وقت اپنے عروج پر پہنچتی ہے جب شادی کا دن آتا ہے۔ قسمت کی کیسی ظالمانہ ستم ظریفی ہے کہ ماخذ کے مطابق راویہ کو اپنے ہی شوہر کی دلہن کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ تصوری کتنا اذیتناک ہے۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے ثانیہ کو مہندی لگاتی ہیں، اسے گہنے پہناتی ہیں۔ اس وقت ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن راویہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ آنسو کس لیے تھے۔ آیا وہ کسی وقتی پچھتاوے کے آنسو تھے، خوشی کے تھے، یا محض ایک رسمی دکھاوا؟ لیکن اس دن ایک اور انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہوتا ہے نا؟ جی، اس تقریب، اس نکاح سے ٹھیک پہلے ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو اس پوری داستان کو ایک انتہائی سرد بلکہ برفاب موڑ دیتا ہے۔ ثانیہ راویہ کو اپنے پاس بلاتی ہے اور ان کے ہاتھ میں کاغذ تھما دیتی ہے۔ یہ کوئی عام کاغذ نہیں تھا، یہ ایک وصیت نامہ تھا۔ ذرا بتائیے کہ اس وصیت نامے پر کیا الفاظ درج تھے؟ میں ان الفاظ کو ہو بہو بیان کرتی ہوں جو اس وصیت پر لکھے تھے۔ اس پر لکھا تھا، میری وفات کے بعد میری قبر پر یہ الفاظ لکھے جائیں، یہاں وہ عورت سوتی ہے جس نے اپنی بیٹی کو گود میں پالا اور اس کی بیٹی نے اس کے شوہر کو گود میں لے لیا۔ او خدا، یہ تو انتہائی ظالمانہ ہے۔ مسکراتی ہے۔ راویہ کو اس وقت یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ محض ایک مسکراہٹ تھی یا ان کی پوری زندگی کی کمائی پر ایک انتہائی گہرا اور زہریلا طنز۔ آخر کوئی انسان اس حد تک ظالم اور بے حس کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ راویہ کی ان تمام قربانیوں، اس کی ممتا اور اس کی 40 سالہ رفاقت کی کھلم کھلا اور منظم توہین تھی۔ یہ وصیت نامہ ثانیہ کی کسی احساس جرم کی عکاسی نہیں کرتا،
बल्कि ये उसकी अपनी ताकत, अपनी फतह और राविया की बेबसी के खुले इजहार पर मबनी है। यानी वो उन्हें दिखाना चाहती थीं कि वो हार चुकी हैं। बिल्कुल। वो न सिर्फ ये साबित कर रही है कि उसने सब कुछ छीन लिया है, बल्कि वो चाहती है कि इसका ये जुल्म तारीख का हिस्सा बन जाए। और यही वो मकाम है जहां ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। ये वाकया सिर्फ वजीराबाद के बांदर मोहल्ला के एक घराने का अलमिया नहीं है। ये इंसानों के रवैयों, उनकी कमजोरियों और रिश्तों के अंदर पनपने वाले उन जहरीले अनासिर के अक्कासी करता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सच कहा आपने। ये इस बात पर एक बहुत ही गहरा सबक है कि रिश्तों में हद से ज्यादा इन्हिसार और अंधा एतमाद बाज़ औक़ात इंसान को किस कदर बेबस और तन्हा कर देता है। जब हम खतरे की अलामात को महज इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं कि वो हमारे किसी करीबी रिश्ते की तरफ से आ रही हैं, तो दरअसल हम खुद अपने ही तबाही के परवाने पर दस्तखत कर रहे होते हैं। अंधा भरोसा एक खूबसूरत जज्बा हो सकता है, लेकिन हकायक से आंखें चुराना हमेशा तबाहकुन होता है। एक इंतहाई गहरी और चश्मकुशा गुफ्तगू। ये तफसीली जायजा मुकम्मल तो हो गया है। अगर कभी इंसान के बनाए हुए असूल और रिश्ते उसी के खिलाफ हथियार बन जाए तो वो अपनी ज़ात की बका का रास्ता कहाँ से तलाश करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी बाशऊर जहन को सोचने के एक नए सफ़र पर रवाना करने के लिए काफ़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस जायजे ने इंसानी रिश्तों की अनदेखी तहों को समझने का एक नया जाविया दिया होगा। सुनने का बहुत शुक्रिया। इस गहरी सोच के साथ आज के इस तफसीली जायजे को यहीं ख़त्म करते हैं।